تو ایمان سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کسی کو ایمان میں زبردستی داخل کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ اس حد تک لوگوں کو آزادی حاصل ہے دنیا میں کہ وہ چاہیں تو ایمان لائیں چاہیں تو نہ لائیں، یعنی جبر نہیں ہوگا۔ ایمان جو ہے جبر سے قبول نہیں کروایا جا سکتا، مگر جو ایمان نہیں لائے گا اس کا حکم بھی بتا دیا کافر کا کیا انجام ہوگا، اور جو ایمان لے آئیں گے ان کا بھی انجام بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ اپنی جگہ بتا دیا گیا۔ تو ایمان لانے کے سلسلے میں کسی پر جبر نہیں ہوگا، کسی سے یہ نہیں کہا جائے گا مسلمان ہو جاؤ ورنہ گردن اڑا دیں گے، اور یہ بات ہو بھی نہیں سکتی۔ ایمان جس حقیقت کا نام ہے اس کے ہوتے ہوئے جبر کا کام ہی کوئی نہیں۔ جبر ایمان کے ساتھ قائم ہو ہی نہیں سکتا، یا جبر کے ساتھ ایمان قائم رہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایمان کہتے ہیں اپنی مرضی سے آزادانہ دین کو قبول کرنا، اللہ کا کلمہ پڑھنا، اللہ کے نبی پہ ایمان لانا اپنی مرضی سے۔ تو وہی بات پہ دوسری جگہ فرمائی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے سلسلے میں کوئی جبر نہیں، دین قبول کرنے کے سلسلے میں کوئی جبر نہیں۔ ہر شخص پوری آزادی کے ساتھ دین قبول کرے، دین کی تبلیغ کی جائے گی، دین کا فلسفہ بیان ہوگا، دین کی طرف بلایا جائے گا، پھر آدمی کی مرضی ہے چاہے تو ایمان لے آئے۔ تاریخ میں آج تک ایک آدمی کی مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے گردن پہ تلوار رکھ کے کہا گیا ہو کہ ایمان لے آؤ، آج تک۔ اور دنیا میں مذاہب اسی طرح پھیلے، بہت سے مذاہب پھیلے ہیں اور ہر جگہ یہ کام ہوا ہے، اور لوگوں کو اس بات پہ مارا گیا ہے کہ تم ہمارے مذہب میں داخل کیوں نہیں ہوتے، ان سے انتقام لیا گیا، انہیں مارا گیا ہے، انہیں پرسیکیوشن کیا ہے ان کے ساتھ، آج بھی ہو رہا ہے۔ ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے، ماضی میں بھی ہوا آج بھی ہو رہا ہے، کوئی ترقی نہیں، کوئی تہذیب وہذیب نہیں ان لوگوں کی نظروں میں، یہی ترقی یافتہ قوم ہے، یہی بھارت برابر میں ہندوستان میں۔ وہ کالی ماتا کے ماننے والے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، مسلمانوں ہی نہیں عیسائی بھی چیخ گیا، وہاں چیخ اٹھا، وہاں پر عیسائی اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی چیخ اٹھے، وہ اپنے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں۔ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے۔ اور اسی طرح ابھی کچھ سالوں پہلے ہی سربیا کے ہاتھوں کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مارے گئے، کس بات کی سزا دی گئی انہیں؟ صرف ایمان کی۔ اگر یہ سارے لوگ ایمان چھوڑ دیتے اور کافر ہو جاتے تو ان کی تلواریں نیاموں میں چلی جاتی اور پھر ان سے کوئی تعارض نہیں ہوتا، مگر مارا گیا۔ اور سلام ہے ان مومنوں کو کہ اتنے جدید دور میں داخل ہونے کے بعد بھی ان مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے عیسائیت قبول نہیں، جانے دے دی۔ ایمان دلوں میں ایسے راسخ ہو جاتا ہے، اگر اس کو راسخ ہونے دیں تو ایسا راسخ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہاڑ ہل سکتا ہے، ایمان نہیں ہلتا۔ الایمان اثبت فی قلوب المؤمنین من الجبال الراسخہ، ایمان مومنوں کے دلوں میں سخت اور مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ پائیدار ہو طریقے سے راسخ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کا ایمان دیکھیں آپ، ہمارے کھائیں چیچنیا میں بھی یہ ہوا، اور بھی بہت سی مثالیں، اور یہ سب ہوتا رہے گا۔ ہمیں ہمارے ایمان کی سزا یہ دنیا دیتی رہے گی، ان کے بارے میں خوش فہمی میں کبھی نہ پڑیے گا۔ یہ ہمارے ایمان کے مقابلے میں بار بار اپنی تلواریں نیاموں سے باہر لاتے رہیں گے، اپنی توپوں میں گولے بھرتے رہیں گے، اپنا اسلحہ چمکاتے رہیں گے، یہ ہوتا رہے گا۔ یہ لڑائی ساری جو اس وقت چل رہی ہے اور دنیا بھر میں قتل و غارت گری اور عالم اسلام کا جو خون بہہ رہا ہے، ان کے ایمان کی سزا دی جا رہی ہے ان کو۔ ایک ملک یہ ادھر ہے اور ایک اس کے ساتھ لگی ہوئی دیوار دوسرا ملک ہے، ایک مسلمان ہے دوسرا غیر مسلم، مسلمان مارا جا رہا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، آبرو ریزی ہو رہی ہے، اس کی کوئی عزت اور حرمت نہیں، اور برابر میں دیوار لگا دوسرا ملک
سرحد بالکل متصل دوسرا ملک، وہاں دھول مٹی بھی نہیں اڑ رہی، وہاں گولی بھی نہیں چل رہی، یہ سب تماشے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، لوگوں یہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہ تمہیں مارتے رہیں گے، یہ تمہارا قتال، تمہارا قتل کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، یہاں تک کہ یہ تمہیں پھیر دیں۔ یہ چاہیں گے کہ تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ، عن دینکم، اپنے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان میں طاقت ہو تو یہ ایسا کریں، تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں۔ تو یہ اللہ نے پہلی پیشن گوئی فرما دی۔ اور بھی کئی آیتیں ہیں، بہت آیتیں ہیں قرآن میں، جگہ جگہ ہمیں دوسری قوموں کی نفسیات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔